دنیا سے دل باندھنا اور یہ سمجھنا کہ یہ دنیا اور یہ عیش و عشرت، یہ خوشیاں، یہ گھر بار، یہ اولاد اور مال و دولت ہمیشہ ہو، یہ خیال است و محال است جنو، بہت ہی کمزور فہم ہے اور بڑی ناسمجھی ہے۔ دنیا دنی سے ہے، قریب کے معنی میں بھی ہے اور کمزور کے معنی میں بھی ہے۔ آخرت حقیقت ہے اور آخرت کی ہر چیز حقیقت ہے۔ پیغمبروں نے اس دنیا میں آ کر انسانوں کو ایمان و اعمال کی دعوت دی اور انہیں آخرت کے لیے تیار کیا۔ دنیا اور دنیا کی چیزیں جیسے ذل ذلیل حدیث میں ہے، جیسے سایہ ہو جو صبح کچھ ہو شام کو کچھ ہو اور آنکھوں کے سامنے ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی بہت ہی کمزور ہے۔ قرآن کریم میں اللہ اس لیے فرماتے ہیں کہ تمہیں اس قسم کی چیزیں دھوکہ نہ دیں، تم دھوکہ کھا جاؤ گے اور بہت نقصان اٹھا لو گے۔ اللہ تعالی نے آخرت کی خوشیاں ہمیشہ کے لیے قائم فرمائی ہے۔ آخرت کی جزا ہے یا سزا اس کے لیے ہے خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ دنیا میں تو نہ سلطنت ہمیشہ ہوتی ہے، نہ مالداری دیر پا ہے، نہ عہدہ اور نوکری بہت ہی زیادہ وقت تک ہوگی۔ خود انسان عارضی و فانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان و زمین میں عبرت کی نشانیاں ہیں، تو پھر فرمایا وفی انفسکم، خود تمہارے اندر نشانیاں موجود ہیں، افلا تبصرون، ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو۔ ایک بادشاہ کو اطلاع دے دی گئی کہ آپ کا فلاں دشمن ختم ہو گیا، تو بادشاہ نے کہا یہ تو آدھی بات ہے، پوری بات بتائے تب خوش ہوں گا۔ اس نے کہا پوری بات کس طرح؟ کہ یہ کہنا کہ فلاں ختم ہو گیا یہ تو آدھی بات ہے، مجھے یہ بھی کہو کہ میں کبھی ختم نہیں ہوں گا تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ مرا بمر گیا دو جائے شادمانی نیز، مجھے دشمن کے مرنے سے کیا خوشی ہوگی کہ زندگانی مانیز جاویدانی نیز، کیونکہ میری اپنی زندگی ختم ہو رہی ہے، جواب دے رہی ہے۔ زندہ رہنا یا مر جانا کوئی معنی نہیں رکھتا، دونوں اللہ نے پیدا کیا۔ خلق الموت والحیات، پیدا فرمائے ہیں موت کو بھی اور حیات کو بھی۔ اصل معنی ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کہ تم میں سے اعمال کس کے اچھے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان پر قائم رہو، اے ایمان والو ایمان کی حفاظت کرو، اے ایمان والو اس ایمان کو ہر وقت ساتھ رکھو، ہر جگہ ساتھ لے جاؤ۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب خدا کے ہاں پیش ہوں گے تو وہاں بھی تمہارا مسلمان ہونا بہت ضروری ہے۔
اللہ تعالیٰ کے ہاں جب بندہ جاتا ہے تو کس طرح جاتا ہے؟ جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، چند گز کفن کا ٹکڑا ہو تیرا لباس ہو، زمانے کا بادشاہ ہو یا فقیر، پیغمبر ہو یا عام امتی، اس ناسوتی عالم سے اور فانی مقام سے جب بقا کی طرف راحیل ہوگا، عازم ہوگا، تو نہ گھر لے جا سکے گا، نہ زمین، نہ دولت، نہ جائیداد، نہ اولاد، نہ مال، نہ مقام، نہ مرتبہ، صرف اعمال ساتھ جائیں گے۔ عمل عجیب ہے، دنیا میں بھی اس سے انسان معزز ہو جاتا ہے۔ کوئی سچ بولتا ہے تو لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے کہ بالکل جھوٹ نہیں بولتا، اچھی صفت قائم ہو گئی۔ کوئی خیانت نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا، تو لوگ کہتے ہیں بہت ہی زیادہ دیانتدار آدمی ہے۔ اور ایک شخص گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں متقی کہلاتا ہے، اور بندے بھی اس کی عزت مان لیتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص بند کمرے میں، نیچے تہہ خانے میں، بالکل پردوں میں، اور لوگوں سے ہر طرح کے دور مقام پر بھی گناہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک نہ ایک دن لوگوں کے سامنے رسوا کر دے، بچے گا نہیں، کیونکہ اللہ ہر جگہ ہے۔ اللہ کا علم، اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی الوہیت، اس سے کون بچ سکتا ہے؟ اور فرمایا اگر تم کوئی نیکی کر لو پتھر کے نیچے اندھیرے میں، اللہ اس کو بھی سامنے لائے گا، اس سے تمہاری عزت دوبالا کرے گا، اور اس سے تمہارا احترام و اکرام بڑھائے گا، کیونکہ آپ نے نیک عمل کیا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اعمال کیے اچھے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت ڈال دے گا۔ احادیث میں ہے کہ جب انسان کا عمل نیک پکا ہو جاتا ہے، ہمیشہ کا ہو جاتا ہے۔ نیک اعمال دو قسم کے ہیں، ایک عارضی ہے، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ نماز میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بہت خوش ہے اور نمازی ہے، جب بازار چلے جائے پھر پتہ نہیں چلے گا کہ یہ وہ مسجد والے ہیں یا یہ رنجیت سنگھ والے ہیں۔ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے پختہ قسم کے اللہ والے ہیں، جب کاروبار ان سے کریں گے تو ایسے پیش آئیں گے جیسے اسلام سے بالکل دور لوگ۔ قرآن کریم میں رب العزت نے مومن کی علامت یہ بتائی کہ وہ بازار میں بھی مومن ہوتا ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اور یہ تو ایسے کامل مسلمان ہیں پیغمبر کے صحابہ کہ کوئی تجارت، خرید و فروخت ان کو دین سے دور نہیں کر سکتی۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْأَبْصَارُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، اور یہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل دھڑک جائیں گے اور آنکھیں چندیا جائیں گی۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، تاکہ اللہ ان کو ان کے کیے کا بہترین بدلہ دے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے اور بھی کچھ دے گا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جب دینے پر آتا ہے تو پھر کمی نہیں چھوڑتے۔
اس کا دینا بہت بے حساب بے کتاب ہوتا ہے. ایمان اور عمل انسان کے ساتھ ہے، اس لیے جب بیت الخلاء جاتا ہے تو بھی اسلامی تعلیم اپنانی پڑتی ہے. بھئی اس طرح داخل ہو کہ بایاں پاؤں آگے جائے. داخل ہونے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، خدایا شرپسند مخلوقات جنات مرد یا عورت ہے جو یہاں ہے ان کے شر سے بچاؤ. اور حدیث شریف میں اگر تم یہ پڑھے بغیر اندر گئے ان الشیطان یلعب بمقاعد بنی آدم، آپ کی شرمگاہ کے ساتھ شیطان کھیلتا رہے گا. قسم قسم کی بیماریاں، وسوسے، خیالات، دماغی توازن کو، دلی سکون کو نقصان دینے والی باتیں وہیں پیدا ہوتی ہیں. اور یہ ایک لمحہ ایسا ہے جس میں آدمی غافل ہوتا ہے، کیونکہ وہاں ذکر زبان سے جائز نہیں ہے. تو شریعت نے اس سے پہلے اہتمام کیا کہ اندر جانے سے پہلے یہ کلمات پڑھ لو. مرد کو بھی پڑھنا ہے، عورت کو بھی، صحت مند کو بھی پڑھنا ہے، بیمار کو بھی. جو آرام تسلی سے اندر جاتا ہے وہ بھی پڑھے گا، اور جو عجلت کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ تو وہ بھی پڑھے گا. کسی کو استثناء نہیں فرمایا ہے. ضروری ہے پڑھنا. ان پڑھنے سے اور ان چیزوں کے خیال رکھنے سے ہم مسلمان ہیں، ہم امت محمد ہیں. بنت قادمی بہترز از دواب، دواب است بہ گر نگوئی ثواب. شیخ سعدی کہتے ہیں یہ اچھے کلمات اور عمدہ باتوں سے آپ انسان کہلائے. اگر یہ عادت تیری نہیں رہی تو تجھ میں اور ڈنگر میں کیا فرق ہے؟ ظاہر ایک جانور جب قضاء حاجت کرتا ہے تو وہ بھی اپنی جگہ ڈھونڈتا ہے، لیکن جب مومن کو اس قسم کا عارضہ پیش آتا ہے تو وہ شریعت کا متبع بن کر قدم بڑھاتا ہے. یہ آخرت کا ساز و سامان ہے. دنیا کے اندر دین کا لحاظ، یہ آخرت کی بڑی تیاری ہے. ہر شخص کھانا کھاتا ہے، لیکن مومن کو کہا کل بیمینی کا، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، ومما یلیک اپنے سامنے سے کھاؤ، وسم باللہ بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو. ایک ہی حدیث کے اندر 3 سنتیں بتائی. دائیں ہاتھ استعمال کرو، سامنے سے لو، بسم اللہ پڑھ لو. ان 3 چیزوں سے انسانیت نکھرتی ہے، شیطانی اجلت ختم ہوتی ہے، ہرس لالچ سب ختم ہو جاتا ہے. اس میں طب و حکمت کے بھی خزانے ہیں. ایک آدمی بازار جاتا ہے، وہاں پر بھی حدیث میں دعا آئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر البقاع. خدا ان بدترین جگہوں سے مجھے بچا اور اس کے شر سے بچا. اور جب مسجد داخل ہوتا ہے تو بھی دعا ہے، دائیں پاؤں آگے رکھ کے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. خدایا تیری رحمتوں کا زبردست مرکز ہے تیرا گھر، کہیں اور ہو یا نہ ہو تیرے گھر تو رحمتوں سے بھرا ہوا ہے. میں بھی یہی چاہتا ہوں، اس کے لیے آیا. ان کلمات پر نظر رہتی تو آدمی بہت اچھے ہوتے. گیٹ پر آپ نے کہا کتنے لوگ آئے، اللہ تعالیٰ آنا نصیب فرمائے. لیکن ایسی ایک بات کرتا ہوں کہ یہ خیال نہیں رہتا، عوام تو عوام، خواص کو بھی نہیں رہتا. ایک لمحہ وہاں دروازے پہ رک جائے آدمی، اور جوتے اتارتے وقت پہلے دائیں پاؤں سے اتارے اور وہ زمین پر رکھے، پہلے بائیں پاؤں سے اتارے وہ نیچے رکھے، پھر دائیں پاؤں سے اتارے
اور پھر اب وہ مسجد میں داخل کر لیں، کیونکہ مسجد میں داخل ہوتے وقت تو دایاں پاؤں آگے رکھنا ہے اور جاتے وقت پھر بایاں پاؤں آگے رکھنا ہے. دونوں میں بندگی ہے. بندگی اس طرح ہے کہ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ دایاں پاؤں سے جوتا پہلے اتارو تو بظاہر وہ اچھی بات معلوم ہوتی کہ دایاں پاؤں سے اترا اور سیدھا مسجد. اب جب بائیں پاؤں سے پہلے اتار دیا تو وہ تو زمین پہ رکھ دی، کیونکہ بایاں پاؤں تو مسجد میں داخل نہیں کرنا ہے. پھر دائیں سے اتارا، اب مسجد میں داخل ہو گیا. اور اللہم انی اسألک من رحمتک، خدایا میں آپ سے آپ کا رحمت مانگ رہا ہوں. یہ رحمتیں مسجد میں جمع ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. یہ نیکیوں کے مقامات ہیں اور رحمتوں سے بھری ہوئی ہے. مسجد سے نکلتے وقت پھر وہی بات ہے، لیکن اب بایاں پاؤں آگے رکھنا ہے اور جوتے میں تو بایاں پاؤں ڈالنا نہیں ہے، پہلے دائیں ڈالنا ہے. تو یہ نیچے رکھنا ہے زمین پر، اور پھر جب دایاں پاؤں باہر آ جائے اللہم انی اسألک من فضلک، خدایا تیرا فضل میں رزق بھی ہے، عزت بھی ہے، سب چیزیں جو دنیا میں ضروری ہے. جب مسجد آیا تو رحمت مانگی، خالص دین اور آخرت کا سرمایہ. اور جب باہر نکل رہا ہے تو صرف فضل مانگ رہا ہے، فضل میں سب کچھ آ جائے گا. یہ آتے وقت بھی پاؤں زمین پہ رکھوایا، جاتے وقت بھی ایک پاؤں زمین پہ پڑ گیا، کیونکہ آتے وقت دایاں پاؤں آگے رکھنا ہے، لیکن اتارنا پہلے جوتا بایاں جوتا ہے، اور جاتے وقت بایاں پاؤں آگے رکھنا ہے، لیکن جوتے میں دایاں ڈالنا ہے. تو بایاں کچھ دیر کے لیے زمین پہ ہوگا. اس کو بندگی کہتے ہیں، عبدیت. انسان رہو، بندہ بن کے رہو. اتنی نہ بڑا پا کئی دامان کی حکایت، ابا کو ذرا دیکھو ذرا بندے ابا دیکھ. اسی مٹی میں جانے والے ہم. منہا خلقناکم، اللہ فرماتے اس زمین سے اور اس مٹی سے تو ہم نے تمہیں پیدا کیا. وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تم کو لٹائیں گے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے ہم تم کو نکالیں گے ایک بار پھر. ہمارے ایک استاد سے جب یہ آیت پڑھتے تو بڑے روتے تھے اور کہتے ہیں پتہ نہیں زمین بھی نصیب ہوگی یا نہیں. کسرا وقوف نیس کے انجام کاری چیز. کتنے آگ میں جھلس گئے اور کتنے پانیوں میں ڈوب گئے اور کتنے کیسے کیسے حادثات کے شکار ہو گئے. ایمان کے ساتھ، اچھے اعمال کے ساتھ مومن کو زمین پہ قبر نصیب ہو جائے، یہ بھی بڑا اعزاز و شرف ہے. حدیث شریف میں قرب قیامت میں اتنے فتنے ہوں گے، اتنے اشرہ ہوں گے اور ایسے ناگفتبی حالات ہوں گے کہ ایک قبر کو دیکھ کے آدمی کہے گا کاش کہ یہ میری قبر ہوتی، آرام سے آ چکا ہوتا. ہر طرف افراتفری، بدامنی، پریشانی، صدمے. دری دنیا کسی بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد. اور پھر یہاں تو اپنوں کے ہاتھ سے خون کی ارزانی ہے، انسانوں کے قتل و غارت گری کے بازار گرم ہے. اے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو. ایخربون بیوتہم بایدیہم، خود ہی اپنے شہر، اپنے گھر، اپنے بھائی، اپنے مسلمانوں کے ہاتھ سے یہ تکلیفیں پہنچ رہی ہیں. من از بیگانہ گاہ ہرگز نہ نالم، کہ بامن ہرچ کردن آشنا کر. یہ ساری تماشائی اور یہ ساری سلسلے فضولیات و لعانیات ان عناصر کی طرف سے ہیں جو ملک و ملت کے خیر خواہ نہیں ہیں.
ہر کس از دست غیر نال کند، سادی از دست خویش کند فریاد. ہر شخص کو اوروں سے صدمے ہیں، لیکن شیخ سعدی کہتے ہیں میں اپنوں کے ہاتھ سے پریشان. مسلمانوں کے درمیان امن، سکون، مسلمانوں کے درمیان بہترین فضائیں، سازگار اوقات، خوشگوار گھڑیاں، یہ ضروری ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی، نضر اللہ عمران، خدا اس شخص کو خوش رکھے، تر و تازہ رکھے. سمع میں قالتی، جو میری حدیث سنے، فوعاہا، یاد کرے، ثم اداہا، پھر اوروں تک پہنچائے. یہی اعمال جو زندگی کے ہیں، اگر انہیں توجہ سے کیے جائے تو سکون نصیب ہوگا اور حالات سازگار ہو جائے. جس طرح ایک سازش بنتی ہے اور پھر مکین اور باسی اس کے زد میں آ جاتے ہیں، اس طرح جب نیک اعمال کا تہیہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکات کو بھی عام کر دیتا ہے. ہر لمحے میں شریعت نے رہنمائی کی، کیونکہ ایمان اور عمل کی ہم وقت ضرورت ہے. یہ کوئی موسمی چیز نہیں ہے کہ کبھی ہو کبھی نہ ہو. یہ وقتی ضرورت نہیں ہے، یہ دائمی ضرورت ہے، آفاقی ضرورت ہے، عالمی ضرورت ہے. جسم اور روح دونوں پر نافذ ہوں گے. اللہ اکبر و کبیرہ. مومن جب مومن سے ملتا ہے تو السلام علیکم، اگر پہلی ملاقات ہے تو ہاتھ ملاتا ہے. حدیث شریف میں ان کو اس سے بھی نیکیاں ملتی ہیں، حالانکہ دنیا کا ایک معاشرہ ہے. اور محبت سے جو ہاتھ ملا لیتے ہیں، ہاتھ چھوڑنے سے پہلے ان دونوں کے گناہ جڑ چکے ہوتے. یتناثر منہ الذنوب کے الفاظ حدیث میں آئے، گناہ جڑ جاتے ہیں. اور عقیدت و احترام سے جب کسی سے معانقہ کرتے ہیں، سینہ غم، صدمے، معاصی کے جذبات سے صاف ہو جاتا ہے. گلے لگتے ہی جتنے تھے گلے سب بھول گئے، وگرنہ یاد تھی ہم کو شکایتیں کیا کیا. اصل ان اعمال میں خصلت پیدا ہوئی ہے اتباع شریعت سے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خداوند تعالی کی طرف سے انسانوں کے نام یہ عملی تمغے لے کر کے آئے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنت الفردوس بطور مہمانی کے ہوگی. اللہ تعالیٰ نے جو جنتیں پیدا کی ہیں ان کے مختلف نام ہیں. دار السلام ہے، جنت نعیم ہے، جنت الماوا ہے، جنت نزلا ہے. اعلیٰ، سب سے اعلی جنت وہ جنت الفردوس ہے. اور ایک صحابی نوجوان شہید ہوئے تھے، اور اس کی ماں نے پیغمبر سے پوچھا کہ میرا بیٹا جنت چلا گیا کیا؟ اس کو شبہ ڈالا گیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے مرائے. تلوار کسی کو مار رہا تھا تو اس کے گھٹنے کو لگ گئی اور گھٹنا ٹوٹ گیا، زیادہ خون نکل، تو یہ خودکشی ہے. تو حضرت حیران ہو گئے. آپ نے ان سے کہا یہ تم نے کیا بات کہی؟ اب جنت واحدہ، ایک جنت کی بات کر رہی ہے. بل ہی جنان کثیرہ، اس کو تو بہت جنتیں ملی. وہو فی الفردوس بل ہو فی فرادیس الجنان،
وہ جنت الفردوس کے اعلی مقامات میں. جنت الفردوس 7ویں جنت کہلاتی ہے. وَمِنْهَا تَظْهَرُ أَفْنَانُ الْأَشْجَارِ. تمام دیگر جنتوں کے خوشیاں اور مزے اور عیش اور بھائیاں وہیں سے نظر آ رہی ہیں. ایک روایت میں تمام پیغمبر جنت الفردوس میں ہوں گے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میرے لیے ہے اور میں نے اللہ سے دعا کی ہے اور مجھے امید ہے کہ میری ساری امت کو اللہ تعالی جنت الفردوس دے گا. محدثین کہتے ہیں حضرت کے اس ارشاد میں بھی ایک زبردست قسم کی خوشخبری اور مژدہ ہے کہ تم مانگو، میں نے اللہ سے کہا ہے اور کہوں گا ساری امت محمدیہ کو جنت الفردوس میں داخل کرے، مگر امت بن کے رہنا ضروری ہے. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام چنا ہے. اب وہ کہے کہ جی دین نہیں صرف بلکہ روشن خیالی والا دین چاہیے. دین میں خیالات کا ہوتے، دین تو یقین کا نام ہے. خیالات تو زید عمر بکر کے صبح و شام بدلتے ہیں. اور دین کو روشنیوں والا دین بنانا یہ بہت بڑی کمکلی کی بات ہے. وہ ایک شاہین اڑ گیا تھا، کسی شہزادے کا شاہین اڑ گیا تھا باز، وہ کسی بوڑھیا کے پاس چلا گیا تھا. بوڑھیا نے دیکھا اور کہا کہ اس کے اتنے بڑے بڑے پنجے ہیں یہ بیٹھ نہیں سکتا ہوگا، تو کینچی لی اور اس کے پنجے کاٹ دیے. اور پھر دیکھا کہ اس کا چونچ اتنا بڑا ہے اور مڑا ہوا ہے، یہ دانا کیسے چگے گا، خوراک کیسے کھائے گا. تو بوڑھیا نے کینچی سے اس کا چونچ بھی کاٹا. اب وہ باز نہیں رہا، شاہین نہیں رہا، بلکہ چھیل بن گیا، کسی کام کا نہیں رہا. تو دین کو اپنے خیال سے روشنیوں والا دین بنانا یہ کہیں وہ بوڑھیا والی حرکتیں نہ ہو. اللہ نور السماوات والارض، اللہ نے اپنے نور سے آسمان و زمین کو بھرے. اللہ کا نظام الوہیت کا اور پھر انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا جو اسلام دیا ہے وہ نور سے لبریز ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالی مسلمانوں کے دوست ہیں اور دوست دوست کا بھلا ڈھونڈتا ہے. دوست باشد کی گرد دست دوست. دوست وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست کا ہاتھ پکڑے. در پریشان حالیوں درماندگی، جب اسے تکلیف اور صدمے پہنچ رہے ہو. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالی مسلمانوں کے دوست ہے. عقیدت الطحاویہ میں امام ابو حنیفہ سے منقول ہے المومنون کلهم اولیاء الرحمن، تمام مسلمان اللہ رحمان کے دوست ہیں.
اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مسلمانوں کے دوست ہیں، یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو کفر، شرک اور بدعت کے اندھیروں سے نکال کر اسلام، توحید اور سنت کی روشنیوں میں لا رہا ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، اولیاءہم الشیطان، ان کے دوست بھی شیطان ہیں ان جیسے، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نور اسلام کے بجائے کفر کے اندھیروں اور دلدل میں ڈالنا چاہتے۔ یہ فیصلے تو پہلے ہو چکے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یقیناً آ چکا ہے تمہارے پاس اللہ تعالی کے ہاں سے نور، اور وہ نور یہی کتاب ہے جو کھل کر بیان کر رہی ہے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور یہ لوگ اس نور کا ساتھ دیتے ہیں جو پیغمبر کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ سورہ تغابن میں ہے، آمنوا باللہ ورسولہ والنور اللہ، فرمایا ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے پیغمبر پر، اور اس نور پر جو پیغمبر پر ہم نے نازل کیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نور جب بھی آئے اس سے مراد قرآن، اسلام، ایمان۔ نور کبھی بھی فرق کے معنی میں نہیں آیا ہے، جیسے بدعتی غلط ترجمے و تفسیر کے بجائے تحریف کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے ہمیں جو دین نصیب فرمایا ہے وہ مکمل نور ہے۔ نور یتنور بنفسی، جس کی ہر تعلیم رشد و ہدایت۔ نور شعلہ نہیں ہے۔ نور اگر صرف ٹیوب لائٹ کے اندر روشنی ہو تو پھر پنکھے کی ہوا کو کیا کہیں گے، اور لاؤڈ اسپیکر کی بلندی کی آواز کو کیا؟ یہ سب بجلی کا خلاصہ ہے، فائدہ ہے، اسی کو نور کہتے ہیں دنیا کے جسمان میں۔ مفسرین کہتے ہیں النور یتنور بنفسی، جو جس جگہ موجود ہو اس سے آسانیاں پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آسانیوں کا مجموعہ، تمام دقت اور گرانیوں سے پاک دین نصیب فرمایا ہے۔ انور شاہ صاحب نظم میں حق است و حق هست چو ممتاز از باطل عادی اللہ نے آپ کا تو کھانا ہی ہضم ہوگا۔
جس فرد میں بھی اپنے کام میں کمی ہو اس کو تکلیف پیش آئے گی. اللہ تعالی دنیا کی تکالیف آخرت کی تکالیف کا کفارہ بنائے اور وہاں کے تکالیف بہت زیادہ ہوگی، کیونکہ آخرت کی تو کوئی چیز ختم ہی نہیں ہوتی، ہر چیز کے لیے خلود حاصل ہے. دنیا میں تو بجلی آئی گئی، تقریر ہوئی نہیں ہوئی، لیکن آخرت کی نعمتوں کے ساتھ جو مومن کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ اسے قائم رکھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے ہیں وہ پہلے سے روشن ہے، صرف ان نادانوں کو معلومات نہیں ہے، اور انہوں نے دو چار چیزوں کو دیکھ کر کے اس سے اندازہ لگایا کہ شاید ان کے ہاں سختی ہے اور یہ سختیوں والا دین نہیں چاہیے. وہ ایک حافظ صاحب نابینا، وہ بچوں کو پڑھاتے تھے، تو کسی شاگرد نے کہا کہ حافظ جی کھیر کھانی ہے کھیر. تو اس نے کہا کھیر کیسے ہوتا ہے؟ کہا سفید رنگ کا ہوتا ہے. کہا سفید کیسے ہوتا ہے؟ وہ تو آنکھوں سے اندھا تھا. تو شاگرد نے کہا کہ بگلے کی طرح ہوتا ہے، جیسے بگلا. کہا بگلا کیسا ہوتا ہے؟ تو طالب علم نے کہا کہ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہاتھ موڑ کے دکھایا کہ بگلا ایسا ہوتا ہے. تو حافظ صاحب نے اس پہ ہاتھ پھیرا اور کہا نہیں یہ تو بہت ٹیڑھی ہے، میرے گلے میں اٹک جائے گی. یہ ہم کو جو روشن خیالی دے رہے ہیں یہ اس حافظ صاحب کی نسل سے ہے جس نے اس کا ہاتھ دیکھ کے اسی کو بگلا اور کھیر سمجھ لیا. اسلام میں تمام روشن تعلیمات ہیں. حدیث شریف میں ہے کچھ صحابہ نے کسی مقام پر مشرکین کو قتل کیا تھا اور آپ ان پر ناراض ہو گئے، اور آپ نے فرمایا جب خدا کی طرف سے مجھے اذن جنگ کا ہوگا تب ان کو مارا جائے گا، ویسے نہیں مار سکتے. ابو داؤد سیر میں ہے کہ وجدت امرأۃ مقتولہ، ایک غزہ میں کسی کافر عورت کی لاش ملی تو آپ ناراض ہو گئے اور صحابہ سے پوچھا یہ کون ہے تم میں جو عورتوں کو مار رہا ہے؟ خبردار کہ عورتوں کو اور بچوں کو ہاتھ لگا دیا گیا. آج دیکھو عورتیں اور بچے اور مرد اور بڑے اور چھوٹے اپنے گھروں کے اندر ذبح کیے جا رہے ہیں اور اس کو سیاست اور فتح مبین سمجھا جاتا ہے. شرم تم کو مگر نہیں آتی. اور حدیث میں ہے حضرت کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے حضرت سے گفتگو کی. فاصلے پر ایک آدمی کھڑا تھا اسی مجلس میں، وہ اس شخص کو دیکھ رہا تھا اور وہ انتظار کر رہا تھا کہ یہ پیغمبر کے ہاتھ سے اٹھے اور میں اس کو ماروں. یہ جو بیٹھا ہوا تھا اس کو اندازہ ہوا یا اللہ نے اس پر احسان کیا. اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور حضرت سے کہا مجھے مسلمان کر دے. مسلمان ہو گئے. تو اس شخص نے کہا کہ میرا اس کے ذمہ خون ہے، میں اس سے بدلے لوں گا. آپ نے فرمایا کہ تم نے بدلہ اب لے لیا جبکہ وہ اسلام لایا ہے، تو جیسے پہلے وہ تھا ایسے تم ہو جاؤ گے، یعنی مجرم. اب تو وہ کلمہ پڑھ چکا ہے، زمانے کفر کے تمام اعمال ختم ہیں. تو اس شخص نے کہا کہ آپ مجھے آنکھ کا اشارہ کر کے بتا دیتے تاکہ میں اس کو پہلے مار دیتا. حضرت سے کہا حل غمستنی. آپ نے فرمایا الانبیاء لا یغمزون،
پیغمبر لوگ آنکھیں نہیں مارا کرتے، یہ تو شرارتی لوگوں کے خیالات ہیں. ہمارا صاف ستھرا نظام ہوتا ہے، ہم پیچیدہ باتیں نہیں کریں گے، ایسی بات کریں گے جو کھل کر ہو، صاف ستھری، سورج اور چاند کی طرح چمک رہی ہو، تاکہ امت آرام سے اس سے فائدہ اٹھائے. روشنیوں کا مجموعہ دین جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، اس میں کسی قسم کی گرانی اور گھٹن نہیں ہے. ممکن ہے ان کے خیالات دین کے ہوں، لیکن خیالات صحیح ہونے کے ساتھ کام بھی صحیح ہونا چاہیے. اگر کسی شخص کے خیالات بہت اچھے ہیں لیکن کام وہ غلط کر رہا ہے تو بھی خیالات سے فائدہ تو نہیں ہوگا. ایک شخص کا خیال صحیح ہے کہ ذبیحہ کھانا چاہیے، مرغی یا بکرا یا حلال جانور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کیا جائے تب کھایا جائے، یہ اچھا خیال ہے، اسلامی مسئلہ ہے. لیکن اس نے اس کے گلے کی رگیں بسم اللہ پڑھ کر کاٹنے کے بجائے اس کو پیٹ سے کاٹ دیا. تو خیالات تو اچھے ہیں لیکن جو عمل ہوا ہے کیا جانور مردار ہوئے ہیں؟ نہیں. ایک ٹرک آیا اینٹوں کا بھرا ہوا، آپ نے کہا یہ جو دالان ہے اس میں سارے اینٹیں اتار دی. بڑا دالان ہے. اب یہ ٹرک کے مزدور جو اینٹیں اتاریں گے اور وہاں لگائیں گے اس میں 4-6 گھنٹے لگیں گے. ان کے خیالات بہت اچھے ہیں کہ اینٹیں آپ ہی کی ہے اور آپ ہی کے مکان پہ اترنا چاہیے، لیکن انہوں نے کوشش یہ کی کہ پورا ٹرک اندر لانے چاہا تو دروازہ بھی ٹوٹ گیا، دیواریں بھی گر گئی. خیالات اچھے ہونے کے ساتھ اعمال بھی اچھے ہو. صرف خیال اچھا ہونا کافی نہیں ہے کہ ایک آدمی کہے میری نیت بہت اچھی ہے اور میں تو اچھا ارادہ کرتا ہوں. قرآن کریم میں منافقین نے جب شرارت کی اور پکڑے گئے تو انہوں نے کہا ان اردنا الا الحسنى، ہمارا ارادہ بھلائی کا تھا. اللہ نے فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. یہ کام تم جو کر رہے ہو یہ کرنے کا کام ہے، یہ تو دشمنوں کے کام ہے. ایک آدمی کسی خاتون کو ہاتھ لگاتا ہے اور اس کا خیال بہت اچھا ہے کہ اس کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے گا، لیکن آپ اسے کہتے ہیں کہ نکاح سے پہلے تو اس کی طرف دیکھنا بھی حرام نہ جائے. نکاح کا ارادہ تو شریعت ہے، عین دین ہے، لیکن اس سے پہلے تصرف کرنا یہ حرام ناجائز اور حکم زنا میں ہے. لوگ بچوں کو تعلیم و تربیت غلط دیتے ہیں، خیالات ان کے بہت اچھے ہیں. تو عجیب بات ہے کہ جا رہا ہے مندر کی طرف اور سمجھتا ہے اس کو عبادت. ترسم نہ رسی بکابا اے عرابی کہ ای رہ کہ تو میروی بترکستان. ایک فارسی شاعر کہتے ہیں کہ آپ تو جا رہے ترکستان، نام لیتے عربستان کا، کبھی بھی ایسا نہیں پہنچ سکو گے، نہ پہنچ سکے گا کبھی منزل حقیقت پر، صراط عشق میں جو تیز گام ہو نہ سکا. اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن کریم میں اور پھر مومنوں کو ہر نماز میں یہ دعا مانگنے کا کہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. خدایا راستہ بھی ہمارا سیدھا ہو، راستہ غلط نہ ہو جائے. بدعتی بڑی اچھی نیت کرتے، کچھ کام بناتے ہیں اور اس کو ثواب گردانتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں یہ سنت کے خلاف ہے. آپ کی نیت سے شریعت نہیں بدلتی، یہ گناہ ہے، اس سے بچو. وہ
غریب مسکینوں کے لیے دیگ پکواتے ہیں، درباروں پہ جا کر کے لنگر چلاتے ہیں، سال کے مختلف مہینوں میں اور دنوں میں کچھ جشن مناتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں، ان کے سامنے بڑے عشقیہ اور محبت بھری داستانیں سناتے ہیں، آیتیں اور حدیثیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں یہ تہوار جو 11ویں کا ہے یہ خلاف اسلام ہے، یہ اس انداز سے محفل میلاد منعقد کرنا غیر اسلامی مسئلہ ہے، یہ تیجے اور چیلم اور برسیاں یہ خلاف شرع ہے، آگے کچھ نہیں دیکھا جائے گا، بنیاد غلط ہے، راستہ غلط اختیار کیا گیا، جس ڈب پہ وہ چل پڑے ہیں وہ چلنے کا قابل نہیں ہے اور اس کی مثال شریعت میں موجود ہے۔ ایک آدمی نے وضو نہیں کیا، بالکل پیشاب پخانے سے فارغ ہو کے آیا اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا رہا ہے، نیت باندھنے کی کوشش کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے 2 رکعت، آپ اس کو کہتے ہیں تو پاگل آدمی، وضو نہیں، وہ کہتے ہیں وضو کی کیا ضرورت ہے، بہت لوگ وضو کر رہے ہیں، آج ہم بغیر وضو کے اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ یہ شخص جو ان 2 رکعت بغیر وضو میں اللہ اکبر کہے گا تو یہ خدا کا نام ہے یا نہیں؟ اور ہاتھ جو باندھے گا سبحانک اللہم پڑھے گا تو یہ خدا کی تعریف و ثنا ہے یا نہیں؟ اور پھر جو سورت فاتحہ پڑھے گا سورت ملائے گا تو ہر حرف پر 10 نیکیاں کیوں نہیں مل رہی؟ اور یہ جو رکوع میں جائے گا اللہ کی عظمت، قومے میں تسبیح، سجدے میں خدا کی تعظیم، یہ سارے کلمات وہی تو ہے جو اچھی اور صحیح نماز پڑھنے والے پڑھتے ہیں۔ اس شخص کو ان کلمات پر کچھ بھی نہیں ملے گا، یہ مجرم ہے۔ 2 قول فقہا کے، ایک ہی کہ قصدن بغیر وضو کے پڑھنے والا کافر ہے، اسلام و ایمان اس کا ختم ہو رہا ہے، اور دوسرا قول جو اس کو ابوالحسن کرخی نے اقوا کہا ہے وہ یہ کہ نہیں، اکبر الکبائر، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ بڑا گناہ اور کفر کا عمل کیوں ہے؟ کیونکہ یہ رائے راست سے ہٹا ہوا طریقہ ہے، اسلام نے جو پروگرام دیا ہے اس کے خلاف ورزی ہے۔ اللہ بزرگ و برتر پورے عالم میں اور خاص کر ہمارے ملک اور شہر میں مسلمانوں کو پورے اسلام اپنانے کی توفیق دے، اغیار اور ان کے قبیح آثار سے نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو جوابات سننے آگے تشریف لا رہے ہیں وہ نمازیوں کا احترام فرمائیں۔ جماعت مسلمین اور کیپٹن عثمانی کی جماعت دونوں گمراہ اور بے دین ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ تمام استدلال میں غلط مرزائیوں کی طرح گمراہ اور بے دین ہے۔ رضا خانی بدعتی اور مودودی کے بارے میں یہ فتوے ہمیشہ صادر ہوئے ہیں۔ بدعتیوں کے ساتھ آپ کو مناظر کیوں نہیں کرتے؟ بہت مناظر ہوئے ہیں، تو جیسے خر کو پتہ نہیں ہوگا۔ سلام کے بعد عرض ہے کہ شلوار اور ٹخنوں سے ذرا سا اونچا رکھنا طریقہ ہے یا آدھی پنڈلی کھول کر رکھنا سنت؟ دونوں روایت میں ہے، بس پنڈلی ٹخنے سے اوپر ٹخنے نظر آ رہے ہو یہی کافی ہے۔ سلام کے بعد کی خدمت میں عرض ہے کہ ہمارا دودھ کا کام ہے، اس میں ہم نے پتہ نہیں اور دودھ کی بوتل رکھی ہوئی ہوتی ہے، ہاں لسی اور چاہیے ہمارے ہاں پتہ نہیں کرسچن اور آغاخانی لسی بوتل پیتے ہیں، کیا وہ ان گلاس اور بوتل کو مسلمان استعمال کر سکتے؟ علیحدہ رکھو نا ان کے لیے کچھ گلاس، جب وہ آئے تو وہیں استعمال کریں۔ بہتر ہے کہ ان کے برتنوں سے مسلمان بچیں۔
بینک والے 1.5 لاکھ کا رکشہ قسطوں پر 2 لاکھ میں 3,000 روپये ماہانہ کے حساب سے دے رہے، 5 سال تک قسطیں دینی ہے، کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ اگر مسئلہ رکشے اور ٹیکسی کا ہے تو جائز ہے، کیونکہ چیز لینا مہنگا جائز ہے، اور مسئلہ اگر ہے رقم پر رقم اضافہ تو یہ سود ہے۔ یہ فیصلہ آپ اور بینک مل کے کریں۔ میرے خاندان والے شیعوں کو اپنا پیر مانتے ہیں اور ان کی شادی اور اموات میں شرکت کرتے ہیں، میرے سمجھانے کے باوجود ہمارے اہل حق علماء کی توہین کرتے ہیں، جس میں میرے والد اور نانا بھی شامل ہے، کیا اس صورت میں ان سے قطع تعلق لازم ہے؟ قطع تعلق دنیا کے اعتبار سے ہو اور دینی تبلیغ ان کو جاری رکھیے۔ حضرت بن نوری اور مفتی عمر شفیع کی قبریں اونچی ہیں، ہاں جتنی مٹی وہاں سے نکلے وہ دوبارہ ڈالی جا سکتی ہے، اس سے اگر قبر اونچی بھی ہو گئی تو خیر ہے۔ رافضی کہتے کہ صحابہ حضرت عائشہ کے پاس سوال اس لیے پوچھنے جاتے کیونکہ وہ یہ تھی وہ تھی، بہرحال اس طرح باتیں آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر شیعہ کہتے بھی ہیں تو وہ تو چلو ویسے بھی اسلام سے باہر ہو چکے ہیں، لیکن تجھ جیسے مسلمان کی ایمان و شان کے لائق نہیں ہے کہ اپنے دینی اور ایمان کی ماں کے خلاف پروپیگنڈے کرے۔ تو حضرت عائشہ کے بارے میں محتاط نہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اپنی ماں کے بارے میں بھی اس طرح باتیں کرتا ہوگا، کیونکہ ام المومنین کا مقام ہماری ماؤں سے کروڑوں اربوں کربوں درجے اونچا ہے۔ اللہ نے اس کا کہا ہے وَأَزْوَاجُ أُمَّهَاتُهُمْ، پیغمبر کی بیویاں امت کی مائیں۔ ڈاکٹر ذائق نائک کے جو پروگرام چل رہے ہیں اس سے ہم متاثر ہیں۔ ایک اس عقیدے کے بارے میں کیا آپ کہتے ہیں؟ آپ اگر کسی خنزیر سے ہی متاثر ہوئے ہیں تو کوئی بعید نہیں ہے، کیونکہ آپ میں اور ان میں فاصلہ بہت کم ہے، لیکن ذاکر نائک غیر مقلد پکا ظاہری اور احادیث کے نام پر دین کے خلاف پراپیگنڈا کرنے والا ہے۔ وہ توریت اور انجیل اور عہد نامہ عتیق والوں کا زر خرید ایجنٹ ہے، سارا کام ان کا کر رہا ہے۔ آپ کا ان سے متاثر ہونا ہی ان کی گمراہی کی دلیل ہے، کیونکہ آپ متاثر ہونا جانتے نہیں کہ کہاں متاثر ہو کہاں نہ ہو۔ ایسا وطروں کے بعد نفل پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ وطر رات کی آخری نماز ہے، اس کے بعد کوئی نفل نہ پڑھے جائے، درست بات یہ ہے۔ کتنی دیر تک؟ جب وطر پڑھ لی ہے صبح صادق تک کوئی اور نماز باقی نہیں۔ ایک لڑکے نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی، طلاق واقع ہو گئی، خاتون حمل سے ہے، لڑکا نادم ہے، دوبارہ نکاح کیسے ہوگا؟ کیا حلالہ ضروری ہے؟ عدت کتنی ہوگی؟ بچہ پیدا ہونے تک تو طلاق کی عدت ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد کہیں اور نکاح ہوگا اور پھر وہاں سے طلاق لے کے عدت گزرے گی، پھر اگر میاں بیوی سابقہ چاہے تو نکاح دوبارہ ہو جائے گا۔ بغیر حلالے کے اگر قربان کیا گیا تو عمر بھر کا حرام کیا جائے گا۔ جو لوگ حلالہ نہیں کرتے ہیں وہ عمر بھر کے زنا اور حرام پر راضی ہوتے ہیں۔ سانس اور دمے کی تکلیف ہے، مہربانی فرما کر وظیفہ بتائے، اللہ سے دعائیں مانگے، سورہ تغابن پڑھے اور وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کے قبلہ رخ ہو کے دعا مانگ کے پیے۔ امام کعبہ کی کیا فضیلت ہے؟ امام کعبہ اگر حکومت کی دعوت پر آئے تو اس کی کوئی فضیلت نہیں، اور اگر کسی دینی تقریب میں آئے ہیں تو وہ عالم اسلام کا مرکزی امام ہے، ہم سب پر ان کا حق ہے۔ اگر کوئی نماز میں 4 فرض کے بجائے 2 فرض اس لیے سے پڑھتا ہے کہ نہ پڑھنے سے تو یہ بہتر ہے تو اس نے گناہ کبیرہ کیا، لیکن اگر کوئی داڑھی سنت کے مطابق نہیں رکھتا اور تھوڑی سی رکھتا ہے تو کیا یہ جائز؟ اگر کوئی نماز میں 4 فرض کے بجائے 2 فرض پڑھے، 4 فرض کو 2 کر دینا کافر مطلق، اسلام سے خارج ہے۔ تیری باتیں نہیں جو تو اپنی طرف سے اپنے گھر اینڈ کمپنی سے بنا کے لے کر آئے۔ اور جو داڑھی سنت کے مطابق نہیں رکھتا وہ جتنی داڑھی کم رکھتا ہے اتنا ہی گناہگار ہوگا، بے شک کوئی شک نہیں کہ وہ گناہگار ہے۔ ایسا مت کہ وہ 4 فرض کا لفظ لگا کے اپنا ایمان برباد کر رہا ہے۔ یوں کہو کہ جو 4 سنت کی جگہ 2 پڑھ لے تو 4 سنتوں کا ثواب نہیں ملے گا۔ اگر زور سے پہلے کسی نے 4 سنت کی جگہ 2 پڑھ لی
تو صاحب ہدایہ فرماتے زور کے بعد 4 دوبارہ پڑھنا پڑے گا. یہ 2 سنتیں سنت میں شماری نہیں ہے. بہت سارے فقہا اس لیے داڑھی کٹ کو داڑھی مانتے ہی نہیں ہے. وہ کہتے وہ داڑھی مونڈا برابر ہے. مولانا یوسف لدھیانوی کی بھی یہی رائے تھی ایک عرصے تک. بعد میں دوسری رائے بنی کہ نہیں، داڑھی چھوٹی کرنے والا داڑھی تو رکھا ہوا ہے، البتہ سنت کے ثواب سے محروم ہے. یہ دین اسلام اور اسلامی لوگوں کے متعلق وہ سخت الفاظ میں انٹرویو دیا ہے، خصوصاً نکاح کے بعد اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے کسی ملا کو ملوث نہیں کرنا، صرف میں اور تیری ماں ہی گواہ کافی ہے، اور ایجاب و قبول تم نے آپس میں کرنا ہے، بس نکاح ہو گیا. سوال یہ ہے کہ ایجی کے متعلق پرچی تو آپ آج لکھ رہے ہیں اور میں 20 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے ہاں تعاون صدقہ خیرات سب باطل ہے، کیونکہ وہ کمیونسٹوں کا ایجنٹ ہے. یہ تو آپ اپنے ایمان پر نظر ثانی کریں کہ اتنے بڑے زندیق کو آپ کیوں نہیں جانتے. قربانی کے متعلق بڑے بکواسات کیے ہیں اور اسلام اخبار میں پورا انٹرویو آیا ہے. اصل میں وہ غیر معتبر آدمی ہے، اس کو کچھ تمیز نہیں ہے بولنے کی. اس کا یہ بورڈ کہ ہم بغیر امتیاز مذہب کے خدمت کرتے ہیں، یہی ان کی ضلالت اور زندقت کے لیے کافی ہے. کیونکہ مسلمان اگر کتے کو بھی پانی پلائے تو پیغمبر نے کہا ہے کہ ہر مخلوق کے ساتھ احسان کرنا اور ہمیں اجر ملے گا. 10 صحابہ کو حضرت نے دنیا میں جنت کی بشارت دی. یہ حدیث کون سی؟ ترمذی شریف، فضائل اصحاب، مشکات جلد ثانی. حضرت نے اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا تو یہود مجھ پر سیر کرتا. وظیفہ کون سی کتاب میں؟ موطا امام مالک، صفحہ 723. علماء فرماتے کہ صبح جب بھی آنکھ کھلے فجر پڑھ لی جائے، جیسے ہی آنکھ کھلے، یوں کہو اگر کوئی شخص طلوع آفتاب سے 10 منٹ قبل اٹھا، اس کو یقین ہے کہ وضو وغیرہ کرنے کے بعد طلوع آفتاب کا وقت ہو جائے گا، تو کیا وہ نماز پڑھ لے یا قضا کر لے؟ فوراً وضو کر کے نماز پڑھ لے. ایسی صورت میں سنت چھوڑے، صرف فرض پڑھ لے. اگر کوئی شخص 4 جماعت یا رکعت نکلنے کے حد سے صرف وضو کے فرائض کر کے غلط ہے، پورا وضو کرنا چاہیے. اس بات کا یقین ہو جائے بے حرمتی نہیں ہوگی تو مرد اور عورت قرآن آیت لکھی انگوٹھی میں پہن سکتے ہیں. جی ہاں، قرآن آیت لکھی انگوٹھی میں کیا بائیں ہاتھ میں پہننی چاہیے یا دائیں ہاتھ؟ انگوٹھی یا گڑی مسلمان سنی کے بائیں ہاتھ میں ہو، دائیں ہاتھ میں ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دائیں ہاتھ میں پہننا یہ روافظ کی شعار و علامت ہے. ڈاکٹر نائک کا جو ہمیں اب تک معلومات ہے وہ یہی ہے کہ وہ درست آدمی نہیں ہے، اور قریب مکہ و مدینہ سے بھی ایک فیصلہ ان کے متعلق شائع ہو رہا ہے. یہ تو آپ بھی کہتے ہیں کہ وہ ٹائی باندھا ہوا ہوتا ہے، پیٹ پتلون میں ہوتے ہیں، تو زندگی کو ملحد کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اس لباس میں بھی دین کا ٹھیکیدار ہو. جتنی معلومات اس سے متعلق ہے وہ یہی ہے کہ وہ اسلام کے ظاہر کا قائل نہیں ہے، اور علماء کا فیصلہ ہے کہ ظاہر اسلام کا منکر کافر ہے. آپ اس سے کھلوا دیں کہ جو اسلام فقہ حدیث تفسیر کے ذریعہ ہے اس کو وہ مانتا ہے تو میں یہاں رجوع کا اعلان کر لوں گا. اور آپ اسے کہیں کہ یہ ٹائی جو آپ پہنتے ہیں یہ کس کے خوش کرنے کے لیے پہن رہے ہیں، اور یہ پینٹ پتلون کو کیا وہ کرتے اور شلوار کے برابر سمجھتے ہیں؟ یہی اس کے ملحد و زندیق ہونے کے لیے کافی ہے. باقی ایسے لوگوں کا متاثر ہونا وہ لاکھوں یا کروڑوں کوئی معنی نہیں ہے. بہت سارے ہندو ہندوستان میں مسلمان کم ہیں، تو کیا وہ ہندوؤں کو برا نہیں کہا جائے گا؟ مذہبی طور پر وہ غلط ہے، پھر غلط ہے، 1000 بار غلط ہے. اس کی حیثیت وہی ہے جو فرحت ہاشمی کی ہے. حرم پاک میں باقاعدہ 12 رکعت تہجد کی جماعت کرائی جاتی ہے، روزانہ نہیں، رمضان شریف میں. کیا یہ صحیح ہے؟ جبکہ ہم نے تو آپ سے سنا ہے کہ نفل کی جماعت حرام ہے. رمضان شریف میں جماعت ہوتی ہے دونوں حرمین میں، مسجد نبوی، مسجد حرام میں، اور اذان سال بھر ہوتی ہے تہجد کی، لیکن جماعت سال بھر نہیں ہوتی، چونکہ 11 مہینے جماعت نہیں ہوتی.
اس لیے یہ اذان اور یہ جماعت رمضان والی حرمین کی خصوصیت ہے، کہیں اور جائز نہیں ہے۔ نماز استسقاء بھی دیگر لوگوں کو جماعت سے پڑھتے دیکھا گیا، وضاحت فرمائے۔ نماز استسقاء تو تیسرے دن جماعت ہوتی ہے، 2 دن اپنے پڑھ لے، تیسرے دن جماعت۔ اذان ثانی ممبر کے سامنے دینا چاہیے یا کہ مسجد کے دروازے میں کھڑا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ یہ بھی جہاں پہلی اذان ہوتی ہے وہاں دے دی جائے، اور ممبر کے سامنے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس وجہ سے مسجد کے گیٹ پر دلوائی ہے، احمد رضا خان خود گیٹ پہ دلواتا تھا، لیکن ہمارے فقہاء نے کتاب الجمعہ میں صراحتاً لکھا ہے ثم یؤذن بین یدی الخطیب، کہ خطیب کے سامنے دے دی جائے۔ ہزاروں فقہی کتابیں بری پڑی ہے، اسی لیے اسی پر اعتماد اور عمل ہے۔ مرد اور عورت نے یہ نعوذ باللہ اس مرد عورت کے اولاد کے درمیان نکاح ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ حنفیہ کے نزدیک ان کے زنا کی اولاد کے درمیان بھی نکاح نہیں ہوگا، ممنوع ہے، حرمت مصاہرہ ثابت ہو جاتی ہے۔ آیت دین میں قرض دینے لینے پر لکھ دینے کا حکم مستحب کے درجے میں، جب معاملہ ادھار کا ہو تو واجب ہے، اور جب نقد کا ہو تو مستحب ہے۔ ایک خاتون نقاب نہیں کرتی لیکن نیچے پورا برقع ہوتا ہے، وہ صحیح ہے، یا وہ جو نقاب کرتی ہے لیکن باقی جسم پر شلوار قمیض پہنی ہے؟ دونوں کو صحیح ہونا چاہیے۔ کیا بات ہوئی؟ دونوں عورتیں صحیح ہو جائے، جو نقاب والی ہے وہ کپڑے صحیح کر لے، جو کپڑوں والی ہے وہ نقاب صحیح کر لے۔ اسلامی بینک کاری کے بارے میں بتائیے، جائز ہے نہ جائز؟ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ کس وجہ سے اسلامی ہے۔ کسی مولوی کو رشوت دینے سے کوئی چیز اسلامی نہیں بنتی، ان کے خاندان اور مدرسے کے لوگوں کو بھرتی کرنے سے کوئی اسلامی نہیں بنتی، قطعاً غیر اسلامی بینکاری ہے۔ موئی بھرانا ناجائز و حرام ہے، تصویر کے حکم میں ہے۔ زید کی دکان ہے اور اس پر سامان 1 لاکھ روپے کا ہے، اب زید بکر کو یہ دکان دے کر گاؤں جائے گا تو دے کر بکر پر لازمی ہے کہ زید کو اتنے دے، بکر کو نفع اور نقصان ہو، جب زید واپس آ جائے تو بکر کو جو 1 لاکھ کا۔ یہ بہتر ہے، تفصیلی سوال ہے، دوبارہ لکھ کے ہمارے دارالفتہ میں بھیج دیں۔ بائی نے مشتری سے کہا کہ اس گھڑی کی قیمت 300 روپے ہے، اور مشتری نے کہا کہ بائی سے کہ میں لیتا ہوں 2-3 دن تک، اگر مجھے پسند آئی تو لے لوں گا، اگر پسند نہیں آئی تو گھڑی واپس کر دوں گا۔ بائی نے مشتری سے شرط لگائی کہ اگر آپ نے یہ گھڑی واپس کی تو اس گھڑی کے ساتھ مجھے اتنی زیادہ رقم دو گے۔ بہرحال خیار رویت، خیار شرط، خیار عیب کی وجہ سے 3 دن کے درمیان واپس کرنا ضروری ہے، لیکن اس پر اضافہ مانگنا ناجائز ہے۔ میں نے آپ کو خواب میں دیکھا، آپ نے میرے لیے کاغذ پر اسم احمد یا محمد لکھ کر دیا، اللہ مبارک کرے، خیر و برکت ہے۔ جمعے میں 2 اذانوں کی کیا دلیل ہے؟ سنہ نبوت کے زمانے میں 1 اذان ہوتی تھی، یہی دلیل ہے کہ حرمین شریفین سے لے کر کل عالم کے اندر جمعے کی 2 اذانیں ہیں۔ قیامت کے دن مسلمان ماں کے نام سے اٹھائے جائیں گے یا باپ کے نام سے؟ قیامت کے دن جو حلالی ہے ان کو باپ کے نام سے پکارا جائے گا، اور جو حلالی نہیں ہے ان کی مجبوری ہے کہ وہ ماں کے نام سے پکارے جائے۔ ایسی کوئی حدیث صحت کو نہیں پہنچی، اور جو مشہور ہے وہ موضوع من گڑت ہے۔ باپ رتبے میں زیادہ یا ماں؟ باپ زیادہ ہے، اس کے بارے میں کوئی حدیث؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ باپ کی رضا اور ناراضی یہ خدا کے رضا اور ناراضی کے برابر ہے، اور ماں کے خدمت اور ان کے پاؤں تلے جنت ہے۔ تو جتنی مسافت جنت اور خدا میں ہے اتنی مسافت ماں اور باپ میں ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد 5 میں ہے کہ محبت اور شفقت میں ماں مقدم ہے، عظمت میں باپ مقدم ہے۔ اگر تنخواہ لے کر کے آئے تو باپ کو دینا چاہیے، اور اگر پھل فروٹ سبزی لے کر کے آئے مٹھائی تو امی کو دینا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ امی کو اپنے ابا کے جو ہے نا افسر بنا دے، یہ کمکل لوگوں کا کام ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے کہ تمام علاقے والا رقم جمع کر کے ایک کے پاس رکھتے ہیں، پھر کسی گھر میں میت ہوتی ہے تو اس رقم کے پیسے سے کھانا پکا کر میت کے لوگوں کو جتنے لوگ بھوکے ہو کھانا کھلاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ میت کے گھر کھانا بھیجنا یہ تو سنت سے ثابت ہے، اب اس کے لیے اگر لوگوں نے ایک معقول انتظام کیا ہے
سب کی رضامندی سے تو کوئی حرج نہیں، درست ہے۔ تعویذ باندھنا صحیح ہے، درست تو ہے، لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ تعویذ باندھنا شرک ہے، وہ تعویذ نہیں ہے، وہ سحر و جادو باندھنا شرک ہے۔ التمائم شرک۔ ہمارے گھر کے قریب کیڈیا کی جگہ پر کچھ لوگوں نے مسجد تعمیر کی، اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس مسجد یا مصلی پر باجماعت نماز پڑھنا جائز ہے، درست ہے، تو کیا اس کا ثواب ملے گا؟ کیوں نہیں؟ دھیان رہے کہ جن فلیٹ کے سامنے یہ مسجد تعمیر کی گئی انہیں بھی اعتراض ہے، فلیٹ والوں کو تو ہمیشہ یہ اعتراض رہے گا، وہ تو ہوتے ہی بد نصیب ہے، لیکن اللہ کا گھر جو بن چکا ہے وہ مسجد ہے، حکومت کو اجازت دینی پڑے گی، اور حکومت کا فرض تھا کہ مسجد بنا کے دے، انہوں نے نہیں بنائی اور لوگوں نے خود بنائی، حکومت شکریہ کے ساتھ ان کو اجازت دے، اور اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب اور مسجدوں سے زیادہ ہے، کیونکہ یہ غیرت اور جذبے کے ساتھ بنائی گئی۔ علماء اس مسئلے کے بارے میں کہ نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے مرد و آپس میں آمنے سامنے یا پھر غلط طریقہ ہے۔ حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح پہلے ہوا تھا، رخصتی 3 سال بعد، بخاری میں اس درمیان میں حضرت نے کبھی بھی ان کو نہیں دیکھا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نکاح محلل ہے، یہ غلط کہتے ہیں، یہ معاشرے کے اندر بدامنی پھیلا رہا ہے۔ ایسے بھی صورتیں پیش آئی کہ رخصتی سے پہلے لڑکی حاملہ ہو گئی ہے، اس کے ذمہ دار بھی یہی اینڈ کمپنی ہے جو غلط فتوے دے رہی ہے۔ مسجد میں جو اعلان کرتے ہیں مدرسے کے لیے، یہ درست اور صحیح ہے۔ تلاوت یا دینی بیانات اور نظموں کی کیسٹوں کے سننے پر ثواب ہے، اگر نیت خالص ہو اور اچھے لوگوں کی نظم ہو، عقیدہ و توحید و آداب کا لحاظ ہو تو امید ہے ثواب ملے گا۔ یہ سوال مطلوب ہے کہ ایک آدمی شروع سے امام کے ساتھ شریک تھا، لیکن تیسری رکعت میں امام نے مقتدی کے رکوع میں جانے سے پہلے اپنا رکوع مکمل کر لیا، تو اب مقتدی رکوع کرے گا، یعنی رکوع فوراً کر کے امام کے ساتھ ہو جائے، نہیں کیا تو امام کی فراغت پر یہ رکعت دوبارہ پڑھ لے۔ سجدہ سہو صرف فرض نماز میں کسی غلطی کی وجہ سے ہے یا سنت نفل ہر نماز میں واجب ترک ہونے یا تاخیر ہونے یا رکن میں تاخیر ہونے پر سجدہ سہو لازم ہے؟ ہمارے ہاں ایک ساتھی دین پر چل رہا تھا جو باغی ہو چکا ہے، ہدایت کی دعا کرے اور ہمارے لیے بھی دعا کرے، آمین۔ قرضے کی ادائیگی کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ادائیگی کے لیے حساب پیدا فرما دے اور کورٹ کچہری سے نجات عطا فرمائے، آمین۔ کثرت سے استغفار پڑھی جائے، رات کی گھڑیوں میں سورہ یاسین کا معمول اپنائے، گھر کی عورتیں مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے لگے اور آپ ہم وقت استغفار میں لگے رہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش ہو جائے گی، ویمددکم باموال وبنین، اللہ تمہیں مال بیٹے دے دے گا، ویجعل لکم جنات، باغات دے دے گا، وانہارا، اور نہریں جاری کر دے گا، صرف استغفار کی وجہ سے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہوا ہے اللہ کی عظمتوں سے تمہیں اس کام کے ہونے کا امید نہیں ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نعوذ بک من جمیع المحن والفتن ما ظہر منها وما بطن۔ اللہ جنہوں نے اپنے بیماروں کے لیے کہا ہے صحت شفا دے، جن کے مرحومین ہیں ان کی بخشش فرما، جو قرضے تلے دبے ہیں اللہ ان کے قرضے کی ادائیگی کی صورت بنا، جن کے رزق اور کاروبار میں گھٹن ہے اللہ ان کی امداد فرما، دعائیں قبول فرما، مراد عطا فرما، مشکلات حل فرما، پریشانیاں دور دفع فرما، کونین کی سعادت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ۔